السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ستارے اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کی میزبان ظوفشا نقوی اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب. شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبرز اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. آپ ہمیں اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات اور اپنے جو بھی کیوریز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں بھی شامل کریں گے. آج پروگرام کو تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے چینج کیا ہے اور سب سے پہلے آج پروگرام میں ہم پوچھیں گے آپ کے پوچھے گئے سوالات. تو جی شامی صاحب، ایک خاتون بہت پریشان ہے، انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ ہر لڑکی سے خوش ہو کر بات کرتے ہیں، چاہے وہ خاندان کی کوئی لڑکی ہو یا کوئی بھی اور لڑکی ہو، لیکن جب وہ خود اپنے شوہر سے کوئی بات کرتی ہیں تو ان کے شوہر اور وہ ہمیشہ لڑائی پر ہی آ جاتے ہیں اور بات کا اختتام کسی نہ کسی تنازع پر ہوتا ہے. تو وہ اس معاملے سے بہت پریشان ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان یہ لڑائیاں ختم کرنے کے لیے کوئی عمل چاہتی ہیں. تو آپ انہیں کوئی ورد یا کوئی عمل بتا دیں جس کی وجہ سے ان کی یہ لڑائیاں کم ہو جائیں. دیکھیں، پہلے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ان کا آپس کا موازنی ذائچہ چیک کرنا چاہیے، ان کی کمپیٹیبلٹی چیک کرنی چاہیے کہ ان کے ستارے ملتے نہیں ہیں. دیکھیں، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ستارے بوسٹ نہیں کرتے، آپس میں ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی، تو بیرونی وظائف بھی اتنا اثر انداز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جب کیمسٹری نہیں ملے گی، آپ کی سٹارز کی آپ کی انٹریکشن نہیں ہوگی تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. اور یہ بات آپ ہر کسی کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے سٹارز کی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کرائیں کہ ذہنی طور پر یا پیرنٹلی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن کیا آپ کے ستاروں کی بھی وہ کیمسٹری اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو یہی سوال ہوتا ہے، بہت سوال ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے فوری طور پہ، یا جہاں پہ ہم پسند کر رہے ہیں، جس کو پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہو، اور جن لوگوں کو ہم پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہم صرف ظاہری پرسنالٹی پہ سارا فوکس کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنل پرسنالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. اور انٹرنل پرسنالٹی آپ کی کس طرح واضح ہوتی ہے؟ آپ کے ذائچے سے، آپ کے ہاروسکوپ سے. تو اب ان کا ذائچہ بھی چیک کیا تو اس میں ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی. بہرحال اب یہ اولاد بھی ہوگی، معاملات بھی طے ہوں گے زندگی کے، اب تو زندگی گزارنی ہے. اس میں خصوصی طور پہ یہ ہے، ایک تو ہم ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یا اللہ یا ودودوں کا ورد. آسان ورد ہے، چینی پہ دم کر کے اس کو استعمال کریں، شوہر کو میٹھی چیز میں استعمال کروائیں، خود بھی استعمال کریں. اور یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ سارا قصور شوہر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا بھی ذائچے میں کمزوری نظر آتی. دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ کوئی شخص باہر اس وقت دیکھتا ہے جب گھر میں اس کو پراپر چیز نہیں ملتی سلسلہ. تو اس کے لیے میں یہ مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے بناؤ سنگار پہ بھی توجہ دیں، اپنے جو شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم عورت کو دیا اس کو بھی پورا کریں. جی، اس کے بعد ہمیں جو دوسرا سوال پوچھا ہے وہ ایک نوجوان لڑکے نے ہم سے پوچھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کئی ماہ سے بے روزگار ہیں، انہیں نوکری نہیں مل رہی اور انہوں نے ہر جگہ کوشش کی لیکن ان کو نوکری پھر بھی نہیں مل رہی. ان کی والدہ کا خیال ہے کہ کسی نے ان پر رزق کی بندش کر دی ہے. تو انہوں نے ہم سے اپنا ذائچہ شیئر کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذائچہ دے کر ان کو بتایا جائے کہ کیا واقعی کوئی رزق کی بندش کی گئی ہے یا نیچرلی کوئی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کو نوکری نہیں مل رہی. دیکھیں، ان کا میں نے ذائچہ چیک کیا تفصیلی طور پر، اور ان کے ذائچے میں بندش کے اثرات ضرور ہیں. اس میں جادو ٹونے کے اثرات ہیں، بندش کے اثرات ہیں، اس کے ساتھ ستاروں کی نحوست بھی چل رہی ہے، ذہل کا ڈھیا چل رہا ہے ان کے ذائچے میں. تو ایک تو کاموں میں رکاوٹ آئے گی، اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے رکاوٹ آئے گی، اور جہاں رزق کے لیے کوشش کریں گے وہاں پہ ان کو رزلٹ نہیں ملے گا، نیگیٹو رزلٹ آئے گا. جہاں جائیں گے جاب میں مسائل آئیں گے، لوگوں کے ساتھ کلیش پیدا ہو جائے گا، کچھ دیر کام کریں گے یا باس فارغ کر دے گا یا یہ خود چھوڑ کے آ جائیں گے سلسلہ. تو اس طرح کے معاملات ہوں گے اس کے ساتھ. اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر جو بندش کے اثرات ہیں، ایک تو کالے جادو کا اثرات ہے، اس میں خصوصی طور پر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کسی نے ان کا پتلا بنا کے اس میں سوئیاں چبو کے اس کو خاص عمل کر کے اس کو قبرستان میں دفن کیا ہے. یہ رزق کی بندش کی گئی ہے. رزق کی بندش کی گئی ہے، اور نہ صرف رزق کی بندش ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ان کی جو ہے صحت کے معاملات میں بھی افیکٹ آئے گا. صحت بھی متاثر ہوگی اور جو طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی، اور کام کرنے کا جو ذہن میں جو انرجی لیول ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے اسٹیمنا بھی بنے گا. تو طبیعت اس کے لیے ان کو کیا ریمیڈی کرنی چاہیے؟ میں یہ خصوصی طور پہ کروں گا کہ ریکمینڈ کروں گا، ایک تو یہ ذہل کے ڈھیے کا خصوصی علاج کروائیں، اس میں لوہے ذہل بنائی جاتی ہے خصوصی طور پر. دوسرا ہے ذہل کا ورد خاص، یا فتح یا رزاق کو رزق میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اور یہ ورد ضرور کیا کریں. یہ آپ کے جو سٹارز میں جو بھی مسئلے مسائل پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کے یقیناً ایک بہترین ریمیڈی ہوتی ہے جو آپ کے نیگیٹو ایفیکٹس کو کم کرتی ہے. تو یہ آپ ضرور نوٹ کریں کہ آپ کو کیا ورڈ بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو پریکٹس کر سکیں. یہ ورد انہوں نے پڑھنا 800 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا اس میں سلسلہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے جو سوالات ہم سے پوچھے گئے تھے.
آپ کے پوچھے گئے سوالات میں سے کچھ سوالات ہم نے شامل کر, کچھ لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے سوالات کی کانفیڈینشیلٹی چاہتے ہیں, ان کو ہم نے پرسنلی ہی جواب دے دیا اور ان کو ہم نے پروگرام میں شامل نہیں کیا. تو اب ناظرین, ہم لوگ اپنے سیلیبریٹیز سے اور ہمارے ارد گرد جو بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں وہ ہمارے کوئی نہ کوئی پلیئرز ہوتے ہیں, کوئی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ انفلوئنس ان سے ہم ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی سے, ان کے کام سے, ہر چیز سے ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب پروگرام میں ہم کسی نہ کسی پرسنالٹی کو, کسی شخصیت کو, کسی سیلیبریٹی کو شامل کیا کریں گے, ان کا ذائچہ دیکھا کریں گے اور آپ کو بتایا کریں گے کہ ان کے ذائچے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنے پاپولر ہیں اور ان کی زندگی اتنی منفرد ہے اور باقی لوگوں سے ہٹ کر انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو آج کے پروگرام میں جس سیلیبریٹی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرنلڈ شوازنگر, اور ان کے بارے میں ہمیں شامی صاحب بتائیں گے کہ ان کا ذائچہ کیسا تھا. تو جی شامی صاحب, بنیادی طور پہ تو یہ کھلاڑی تھے, پھر کیسے اداکاری کا سفر اور پھر سیاست کا سفر ان کا رواں دواں ہوا, ان کا ذائچہ بتائیے گا کہ کیسے ان کا ذائچہ باقی ذائچوں سے منفرد ہے. جب بھی ہم کسی خاص شخصیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذائچے میں مخصوص خاص یوگ بن رہے ہوتے ہیں. یوگ کا بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یوگ وہ آپ کی پلانٹی پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ ذائچے میں وہ پوزیشن بن جائے تو وہ شخص عام شخص سے خاص شخص میں تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل, تو یونیک ہو جاتا ہے, یونیک ہو جاتا ہے, اس کے اندر کوالٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں, اس کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, اس کا اسٹیمنا, اس کی انرجی لیول سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہی میں جب ان کے ذائچے میں چیک کیا تھا, ان کے ذائچے میں ان کا اسٹینڈرڈ بن رہا ہے جو ہے جیمنی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جیمنی کے حوالے سے ان کا جو فرسٹ ہاؤس میں مرکری بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, مرکری یہاں اسٹرانگ بیٹھنے سے ان کے ذائچے میں بھدرا یوگ بن رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص دماغی لحاظ سے بہت باصلاحیت ہوتا ہے, اس کی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی ڈیسیژن میکنگ, اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور چیزوں کو ڈیل کرنے کی جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں نا, بہت مہارت رکھتا ہے, اور کوئک انالیسس ہوتا ہے, یعنی فوری طور پہ چیز کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ لیتا ہے. تو یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ باصلاحیت شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں. اور جب یہ ان کے ذائچے میں یہ صلاحیت جو مرکری کی میکسیم پاور انہیں ملی, اور یہ صلاحیت انہوں نے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے یوز کی. اس میں وہ ہیلتھ کے گولز بھی ہیں ان کے, جو 7 دفعہ مسٹر اولمپیا بنے, اس کے بعد مسٹر یونیورس بھی بنے. اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے پھر جو موویز میں آگے, جیسے ٹرمینیٹر کی سیریز میں بنائی, اس کے علاوہ پھر یہ گورنر بنے کیلیفورنیا کے. تو یہ تمام اسپیکٹس اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ یونیک جو یوگ ہے, ایک ہی یوگ نے ان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دی. باقی سٹارز کی بھی ہر فیلڈ میں, جس فیلڈ میں بھی انہوں نے کام کیا, چاہے ایز اے پلیئر کام کیا, ایز این آرٹسٹ کام کیا, ایز اے پولیٹیکل لیڈر کام کیا, انہوں نے کامیابیاں ہی سمیٹی ہیں, تعریفیں ہی سمیٹی ہیں. تو یقیناً ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ جو بھی شخص اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دوسروں سے مختلف ہے یا دوسروں سے اپنی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے, تو اپنے ذاتی ذائچے کا ضرور تجزیہ کروائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس کے ذائچے میں کون سے یونیک یوگ بن رہے ہیں, اور انہی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی پرسنالٹی کو مزید بہتر کر سکتا ہے, اور اس طرح مزید کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آپ بھی ہم سے اپنے ذائچے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی سوالات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یا پھر زندگی میں کوئی پیچیدگیاں چل رہی ہیں ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو آپ کی اسکرینس پر کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اپنی کیوریز ہمارے سامنے بھیج سکتے ہیں, اور جو بھی اپنے ذائچے سے متعلق باتیں ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, اور اب شامل کرتے ہیں پولیٹیکل سوال. تو جی شامی صاحب, رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ہوئی پہلے, پھر کل شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی گرفتاری ہو گئی, تو اس کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا فیوچر ہے آگے, اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد نون لیگ کا فیوچر آگے کا کیسے ہونے والا ہے؟ دیکھیے, یہ پریڈکشن تو میں بہت پہلے بھی دے چکا ہوں اور مختلف چینلز پہ آ چکی ہے. دیکھیے, ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو قانون فطرت ہے. اب یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ جو نون لیگ کا جو فیوچر میں دیکھتا ہوں یہ تقسیم در تقسیم نظر آ رہا ہے مجھے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ نون لیگ تقسیم ہو جائے گی, دوڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, بلکہ جو ان کے لیڈرز کی بھی آپس میں کیمسٹری نہیں مل رہی. تو اس کی وجہ سے جب لیڈرز آپس میں ان کی کیمسٹری نہیں ملے گی تو پھر نچلا جو کارکن ہے وہ کس طرح یکجا ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ کیمسٹری کو درست کریں تو آگے پاسبلٹی بہتر کی. اور ایک دفعہ جب گرہ پڑ جائے تو پھر اس کو کھول کے چیزوں کو جوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سلسلہ چیز ہے. اور یہی ہے کہ نون لیگ آگے تقسیم در تقسیم ہوگی, اور جو ان کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہ ایسے معاملات نہ پیدا ہو سکیں آگے سے. بالکل.
تو اب بڑھتے ہیں آج کے ہمارے پتھر کی جانب. جو آج ہم اسٹون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنگ مریم. تو سنگ مریم کے بارے میں ہمیں شامی صاحب مزید بتائیں گے. تو جی شامی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس اسٹون کو کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے, بعد میں ہم اس کے فوائد کی طرف آئیں گے. اسٹونس تو آپ کو پتہ ہے معدنیات ہیں, زمین سے حاصل کی جاتی ہیں, اس میں اس کی مختلف اس کی ریفائننگ, اس کی مختلف شیپنگ, اس کی کٹس اس کے بنائے جاتے ہیں, فیکٹریز میں بنتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اپنے مخفی فوائد کو حاصل کرنا ہے. اسٹرالوجی کے لحاظ سے ہم نے جو مخفی اس کے فوائد ہیں اس کو حاصل کرنا ہے سلسلہ. اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں. جو سنگ مریم ہے کس پرپز کے لیے اسے پہنا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے سنگ مریم کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یعنی جن لوگوں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, یا جو خوف محسوس کرتے ہیں, یا پبلک میں جاتے خوف محسوس کرتے ہیں, یا رات کو ڈرتے ہیں, یا کسی بھی طرح کی انگزائٹی یا ڈپریشن ہے اور اپنے آپ کو کانفیڈنس نہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, ان کے لیے بیسٹ اسٹون ہے یہ. اور یہ اس کو چاندی میں بنوا کے استعمال کریں اور اس کو جمعرات والے دن پہنیں نماز فجر کے بعد, تو جو ان کی ایک جو کانفیڈنس لیول لو ہے وہ انکریز کر جائے گا, اور جو ان کے زندگی میں جو خوف انگزائٹی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جن لوگوں میں آلریڈی کانفیڈنس ہے اگر وہ پہلے تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے, ان میں مزید ریفائن ہو جائیں گے. دیکھیں اسٹون کی جو انرجی ہے وہ ہمیں ریفائن کرتی ہے, ہماری جو انٹرنل پرسنالٹی ہے, جو ہماری انٹرنلی طور پہ جو صلاحیتیں ان کو ریفائن کرتی ہے, نہ صرف انہانس کرتی ہے بلکہ ان کو مزید ریفائن بھی ساتھ ساتھ کرتی ہے. تو ان کو کون سے بروج کے حامل افراد پہن سکتے ہیں, یا پھر اس کو بھی ذائچے میں آپ اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے پہننا پڑے گا؟ دیکھیں اس کے اور بھی بہت سے بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ جن عورتوں کو اولاد کے مسائل ہیں یا درد ذا کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے بھی اسٹون بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ اسٹون جو بیسکلی ریلیٹڈ کرتا ہے جوپیٹر سے, جوپیٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنے جوپیٹر کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, ایک تو روایتی پتھر تھے جیسے زد پخراج یوز کرتا تھا, اس کی بجائے آپ یہ ان پتھروں کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور یہ ان کی نسبت ذرا سستے بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ جو اکنامیکل اسٹون چاہتے ہیں وہ اپنے متبادل اسٹون کی طرف جا سکتے ہیں, ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, یہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بزنس مین ہیں جو اپنے کاروبار کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, خصوصی طور پر طویل سرمایہ کاری, کسی چیز کو ایک تو شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم بزنس, بڑے بزنس کے لیے ان کے لیے بڑا بینیفٹ ہے. تو اپنے دشمن حاسد سے بچنے کے لیے, نظر بد سے محفوظ کرنے کے لیے, یعنی تمام پازیٹیو جو اسپیکٹ ہیں اس سے ملٹیپل فائدے ہیں اسٹون کے, ملٹیپل بینیفٹس. اب اس کو پہننے کا طریقہ کار بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی بالکل ایسا ہے. اس میں یہ ہے کہ جمعرات والے دن اس کو پہنیں اور نماز فجر کے بعد پہنیں, اور ہو سکے تو تھوڑا سا صدقہ دے دیں, کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا, جیسے چنے کی دال کا صدقہ کر لیں, یا کوئی بھی زرد رنگ کی چیز کا صدقہ کر لیں. اس کے بعد اس کو آپ اپنی یہ سب سے بڑی جو فنگر میں, رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں. رنگ فنگر میں اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ رنگ فنگر آپ کی سن کی رنگ فنگر ہوتی ہے, اس میں تمام جو ہے آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور خصوصی طور پر پہننا چاہتے ہیں تو آپ کی فرسٹ انڈیکس فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اب دیکھیں بیماریوں کے حوالے سے, آج کل جو ہیپاٹائٹس ہے یعنی کہ یرقان کی وبا بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. پہلے تو ہم سنا کرتے تھے بہت, مطلب 1 in 100 سنا کرتے تھے کسی کو یرقان ہے, لیکن آج یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. ہیپاٹائٹس اے ہے, بی ہے, سی ہے, پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا ذائچہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے یا ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں ذائچے میں انڈیکیشن ہوتی ہے, پلانٹس کی مخصوص حالت ہوتی ہے جو کہ واضح کرتی ہے. جیسے ہیپاٹائٹس کا تعلق بیسکلی آپ کے جگر سے ہوتا ہے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو جگر پہ جو آپ کا ذائچے کا جو آپ کا 5واں گھر ہے یا آپ کا 4تھا گھر ہے, یہ سارے انٹر لنک ہے آپس میں. معدہ اور نظام ہضم اور جگر, یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے. اگر یہ گھر آپ کے ویک ہوں گے, یہ گھر ویک ہوں گے تو یہاں پہ اس کا یرقان ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اسی طرح کمر زحل کی پر نیگیٹو افیکٹ آ رہے ہوں, راہو کی نیگیٹو نظر آ رہی ہو, یا آپ کے کمر اور زحل آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں, تو یہ بھی آپ کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اس کو وش یوگ بھی کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی یہ یرقان ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ شامی صاحب. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام پر. ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں کہ آپ کے اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبرز اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے. آپ ان نمبرز پر اور اس ای میل پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور اپنے ذائچے کے بارے میں جاننے والی کوئی بھی معلومات آپ چاہتے ہیں تو اس پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. مجھے اور شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر ایک اور انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.